جہاں تک خانہ کعبہ کا اگر نقشہ بنا بھی رہے ہیں یا مدینہ منورہ کا نقشہ بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے اپنے نفس کے اعتبار سے جو اچھا لگا اس نے وہ بنا لیا، کسی نے گھنٹا بنا لیا۔ یہ بالکل سچ ہے۔ ایک بچہ خود مجھ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت اس بار تو ہم نے گھنٹا بنایا ہے 50,000۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نکالنا چاہیے اور اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو حاضر اور شامل کرنا چاہیے۔ مزید یہ بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج سے تقریباً 15 یا 20 سال پہلے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگ یا اسلاف کس طریقے سے نکالتے تھے، اور آج ہم نے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دے دی ہے اور کس طریقے سے نکالتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر میں انشاءاللہ مکمل شریعت مطہرہ کی روشنی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے عید میلاد النبی کے تعلق سے آپ نے میری ویڈیو سماعت کی ہوگی، اس میں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بلا شبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل کو سجانا، میلاد نبی منانا یہ جائز و درست ہے، گھروں کو سجانا، چراغاں کرنا یہ جائز و درست ہے، خوشیاں منانا یہ جائز و درست ہے۔ ناظرین گرامی، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا یہ بھی خوشی کا، جشن کا طور طریقہ کہہ سکتے ہیں یا جشن کا انداز کہہ سکتے ہیں۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا، اس طریقے سے خوشیوں کا اظہار کرنا یہ بلا شبہ جائز و درست ہے۔ آج سے تقریباً 15 یا 20 سال پہلے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین جو پڑھے لکھے لوگ تھے، شریعت مطہرہ کو بخوبی جانتے تھے، جو یہ علم رکھتے تھے کہ حیا کیا چیز ہے، جو یہ علم رکھتے تھے کہ پردہ کیا چیز ہے، بے پردگی کیا چیز ہے، فحاشی کیا ہے، عیاشی کیا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ اپنے پیش نظر رکھا کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ فرض پہلے ہے یا امر مندوب پہلے ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالنا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ آپ کو میری بات ایک لمحے کے لیے کچھ عجیب سی ضرور محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر فرض و واجب ہوتا، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، ایک ذہنی دلیل، الزامی دلیل، کہ اگر فرض و واجب ہوتا تو قرآن مقدس کے اندر ضرور جلوس محمدی نکالنے کا حکم صادر ہوتا، لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے خود جلوس نکالا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اس دور کے لوگوں کو جلوس نکالنے کا حکم دیا ہو کہ تم یوں جلوس نکالو کہ یہ سنت قرار پائے۔ ہاں، البتہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالنا یہ امر مندوب ہے، جائز ہے، مستحسن ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کی تمام تر پابندیوں کے ساتھ میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے تو ثواب کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی تھی؟ آپ میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے، چاہے اس نے کتابوں میں پڑھا ہو یا علماء کی زبانی سنا ہو، کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت تھی، رات جا رہی تھی اور صبح نمودار ہو رہی تھی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہم جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں یا اس طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں
تو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فجر نکالا جائے۔ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، صبح کا وقت تھا، تو اس وقت جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جائے۔ نکالنے کا طور و طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ آپ سماعت کیجیے گا۔ جب ہم جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوں تو پاک و صاف ہوں، ہمارے بدن پر اسلامی لباس ہو، ہمارے سر پر ٹوپی ہو، سر ٹوپیوں سے ڈھکے ہوئے ہوں، ہمیں باوضو ہونا چاہیے، ہماری نظریں نیچے جھکی ہوئی ہونا چاہیے، ہمارے لبوں پر درود و سلام ہونا چاہیے، نعتیہ کلام ہونا چاہیے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے تو یقیناً اس میں ثواب ہے۔ یہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا تھا کہ وہ یوں ہی ہم طلباء کو یہ حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اچھے سے نہا دھو کر آنا، خوشبو لگا کر کے آنا، باوضو ہو کر کے آنا، اور باادب وہ ہمیں صف بندی کے ساتھ میں کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور ہمارے لبوں پر درود و سلام ہوا کرتا تھا، یا نعتیہ کلام یا تقاریر ہوا کرتی تھی، بڑا اطمینان چین و سکون کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ تو آج سے 20 سال پہلے کا ایسا ماحول تھا، اس طریقے سے جلوس نکالا جاتا تھا، اور اس سے قبل بھی میں سمجھتا ہوں یہ ماحول اور زیادہ بہتر ہوگا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف لوگوں کی زبان پر رہا کرتی ہوگی، اور اچھے سے درود و سلام پڑھ کر کے یہ جلوس نکالا جاتا ہوگا۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ آج کے نوجوانوں نے اس جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کتنی خراب کر دی ہے۔ تقریباً میں 8-10 سال سے اپنے گرد و نواح علاقے بستی میں دیکھتا ہوں کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ صبح میں نہیں نکالتے ہیں، بلکہ شام کے 3 بجے 4 بجے نکال کر رات کا اسے جلوس بنا دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جلوس محمدی کو شام 3 بجے نہیں بلکہ صبح فجر کے بعد نکالو، نماز فجر ادا کر کے نکالو، اور نماز ظہر بھی مساجد میں ادا کرو۔ عزیزان گرامی، ہمارے زیادہ تر اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں جو جلوس میں شامل ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے، مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، تو یہ باقاعدہ جلوس میں شامل رہتے ہیں۔ الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے، نماز تو فرض ہے، ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی جلوس میں شرکت کرے اور نماز چھوڑ دے تو بالکل بھی یہ جلوس اس کے لیے قابل ثواب نہیں ہو سکتا، اس کی بخشش و نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ بخشش و نجات کا ذریعہ بنے گی تو نماز بنے گی، جو فرض ہے، جو چیز اہم ہے، ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے آپ مفتی صاحب کی ایک کلپ آپ سماعت کیجیے گا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خوش فہمی سے باہر آؤ، سنیوں باہر آ جاؤ۔ یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ، نعت خوانی کرو، نجات پا جاؤ گے۔ کوئی ایسے سٹینڈرڈ شریعت نے نہیں دیا، اطاعت رسول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعت خوانی غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس پہ ثواب ملے گا، یہ ثواب نہیں ملے، نو، ثواب حاصل ہوگا، ثواب نہیں ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان سے مطمئن ہو کے سوچنا نبی کی مانو نہ مانو ہمیں جنت مل جائے گی۔ میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آئیں گے، حضور ٹنڈن سنی صاحب آپ یہاں کھڑے، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ مٹکتا ہوا جھومتا ہوا سیدھا جنت میں چلے جائے گا۔ مفتی صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ پپو نکل جائے گا وہاں پہ، کیونکہ ہر رات یہ نعت خوانیوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ بھائی کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لائیے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کر دینا۔ سوائے آپ کے حسن زن کے کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہمارا حسن زن ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ آپ کے حسن زن کی طرح تو کافر بھی حسن زن رکھتا ہے۔ ہندو بھی کہتا ہے بھی میرا حسن زن ہے، میری بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے گا۔ کرسچن بھی یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اللہ مجھے نجات دے گا۔ حسن زن پر فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ تو ہر ایک حق کہلائے، دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے دلیل دیجئے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ غیبتیں کریں، آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں، آپ فحاشی کریں، آپ گندی گالیاں بکیں، آپ ہیروئن پئیں، آپ سگریٹیں پئیں، آپ نشہ کریں، آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کر کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلائیں، اور صرف نعت خوانی میں بیٹھے آپ کو نجات مل جائے گی۔ لائیے دلیل اس پہ پیش کیجئے۔ میں یہی بیٹھا ہوں، لاؤ دلیل لے کر آؤ یہاں پر۔
کہ آپ کا جلوس نکالنا آپ کو نجات دے دے گا, لائٹنگ کرنا آپ کو نجات دے دے گا. غلط. اگر کسی نے آپ کا ذہن بنایا ہے, کسی ناخوان نے ذہن بنایا ہے کہ آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جو سرکار کی محفل میں آتا ہے سرکار بروز قیامت اس کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے, آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس ناخوان کو بعد میں روکیں اور کہیں اس کا دل. جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا, مفتی اکمل صاحب کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ نجات کا ذریعہ جو ہے وہ اعمال بنیں گے جو فرائض و واجبات سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ نے ادا کیے ہوئیں گے, صرف نعرے لگانے سے کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا. اگر آپ کے دل میں نبی کی سچی محبت اور عقیدت ہے تو اس کا اظہار اللہ کے گھر مسجد میں آ کر سجدے میں دیجیے گا. اس نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اذانیں ہوتی رہتی ہیں, ہم شاہراہوں پر اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں, اذانیں ہوتی رہتی ہیں, ہم بڑے بڑے سوتے رہتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے, ہرگز نہیں ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ محبت نہیں ہے جب تک کہ ہمارے عمل سے, ہمارے رویے سے اس بات کا اظہار نہ ہو کہ ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی, جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور و طریقے سے نکالیے, اس طریقے سے نکالیے تاکہ اس بات کا ثبوت ملے, پتہ چلے کہ واقعی ہم عاشق مصطفیٰ ہیں, مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے اپیل کرتا ہوں, ایسا نہ کیجیے, مذہب اسلام کو مذاق نہ بنائیے گا. ہماری حرکتوں سے لوگ ہم پر ہنستے ہیں, ہمارے اس فعل سے, ہمارے افعال سے نہ جانے کتنوں کو تکلیف پہنچتی ہے. عزیزان گرامی, آپ خدا را ایسا نہ کیجیے گا, مذہب اسلام کا مذاق نہ بنائیے گا اور اپنی حرکتوں سے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ان اعمال افعال کی بنا پر, آپ کے کردار کی بنا پر, آپ کے اخلاق کی بنا پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے مرغوب ہوئے ہوں, جو آپ سے متاثر ہوئے ہیں, جنہوں نے مذہب اسلام کی حقانیت کو جانا ہو, مذہب اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہو, مذہب اسلام کو قبول کیا ہو. یورپ کے علاقے میں آپ دیکھیے گا, نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کے اعمال سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور آج سے 100 سال پہلے دیکھیے گا, حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھیے گا, آپ کے اعمال سے, آپ کی عادات و اخلاق سے لوگ آپ سے متاثر ہوتے تھے, مذہب اسلام سے متاثر ہوتے تھے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. جناب والا, دوسرے کو مسلمان کرنا تو بہت دور کی بات ہے, پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں, ہمارے طور و طریقے مذہب اسلام والے ہو جائیں, ہم مذہب اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں, ہم قرآن و حدیث کو پہچانیں, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں ہم ان پر عمل کریں, تبھی ہم کامیاب ہو جائیں. مسلمانوں کا یہ طور و طریقہ اور شیوا نہیں ہے کہ جلوس محمدی نکالے اور ناچے کودے, شراب نوشی کرے. جہاں تک لوگوں نے بتایا کہ شراب پی پی کر ناچتے ہیں, رومالوں کو اوپر اچھال کر ناچتے ہیں, وہ اسپرے نہ جانے کیا شے ہوتی ہے اسے اوپر آپس میں ڈال کے ناچتے ہیں. راتوں کا فنکشن بنا رکھا ہے, موج مستی کا ذریعہ بنا رکھا ہے. ناچنا کودنا تمہیں جلوس محمدی ہی سودا تھا کیا؟ ویسے تم دیگر فنکشنوں میں نہیں ناچتے کودتے ہو. یہ وہ کافی نہ تھے, جلوس محمدی کو بدنام کر کے رکھ دیا, اس کی چھوی کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. عزیزان گرامی, مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, مجھے آپ سے کسی کام کا, کسی چیز کا بدلہ نہیں لینا, بلکہ میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو ثواب پائیں گے اور نہیں کریں گے تو میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. میں میرے کیے کی سزا بھگتوں گا اور آپ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے. اگر آپ کی وجہ سے مذہب اسلام بدنام ہوگا تو آپ جانیں گے, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. مذہب اسلام پر لوگ باتیں کریں گے تو اس کے ذمہ دار میں نہیں بلکہ آپ ہوں گے. اگر میرے کسی عمل سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا. کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ وہی مذہب ہے, یہ وہی دین ہے جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا, نہ جانے کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کرا دیا. نبی عزیزان ملت اسلامیہ, مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے, مذہب اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے لوگوں نے بڑا قربانیاں پیش کی ہیں. ہمیں ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس طریقے سے مذہب اسلام کا مذاق نہیں بنوانا چاہیے. شاہراہوں پر جلوس محمدی کا ذریعہ بنا کر کے
ہمیں اپنے دل کی ہوس یا موج مستی نہیں کرنا چاہیے، بدنگاہی نہیں کرنا چاہیے، تبرکات یا کھانے پینے کی چیزوں کو یوں ہی جلوس کو لٹا دیتے ہیں، یہ عام طور طریقہ بن گیا ہے، اس کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے مکان کی چھتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے درمیان لیڈیز کا خلط ملط ہوتا ہے، نہ جانے کتنے بندے تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ جلوس محمدی کو دیکھیں، ان کی نیت ثواب کی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور باقاعدہ کچھ علاقوں میں مقابلہ رکھا جاتا ہے، اس کا نتیجہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے، کچھ آئٹمز وغیرہ لوگ بناتے ہیں۔ آس پاس کے علاقے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا طرح طرح کی چیز بناتے ہیں، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اور سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ چندہ کر کے بناتے ہیں، اپنی جیب خاص سے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرے لوگوں پر بوجھ نہ ڈالیے گا آپ۔ جہاں تک خانہ کعبہ کا اگر نقشہ بنا بھی رہے ہیں یا مدینہ منورہ کا نقشہ بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے اپنے نفس کے اعتبار سے جو اچھا لگا اس نے وہ بنا لیا، کسی نے بھنڈا بنا لیا، یہ بالکل سچ ہے۔ ایک بچہ خود مجھ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت اس بار تو ہم نے بھنٹا بنایا ہے، 50,000 روپے ہم ڈی جے کے لیے جمع کر کے آئے، 50 روپے اس کی جیب سے اس کی ماں بہن کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں۔ اس کا باپ اگر چارپائی پر پڑا ہوا تو 50 روپے نہیں دے سکتا، ان کا سہارا نہیں بن سکتا ہے، گلاس پانی نہیں دے سکتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، مگر 50,000 روپے ڈی جے کے لیے جمع کر دیے اور الٹے بھنٹے بنانے میں مست ہے یہ قوم۔ فرائض و واجبات سے اسے تعلقات نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، بظاہر میرے الفاظ کو سخت ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم عملی دنیا میں قدم رکھیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و شان کو پہچانیں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں۔ ہمارے لبوں پر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، درود و سلام ہونا چاہیے، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے خطبے ہونا چاہیے، مگر ہم لاؤڈ ساؤنڈ کے ساتھ میں ڈی جے کی جھنکار میں نہ جانے کیا سے کیا بجاتے رہتے ہیں، ناچتے کودتے رہتے ہیں۔ کیا واقعی جلوس محمدی ہے؟ کیا واقعی جلوس محمدی ہے؟ ہرگز یہ جلوس محمدی نہیں ہے، اور اس پر ہرگز تمہیں ثواب نہیں مل سکتا، بلکہ تم گناہگار ہوگے، گناہگار، اور اپنے اس عمل سے دوسروں کو بھی گناہگار کر رہے ہو۔ تمہارے عمل کا خود گناہ تمہارے سر، لیکن تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ گناہگار ہوئے ہیں، ان کا گناہ بھی تمہارے سر گناہ ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کبھی قبرستان جایا کرو، وہاں کی ویرانیاں دیکھا کرو، قبرستان میں لیٹے ہوئے نہ جانے کتنے بڑے بڑے سورما، اپنے مال و دولت پر اترانے والے، اپنی طاقت و قوت پر اترانے والے بڑے بڑے رستم پہلوان، اپنے روپے پیسے اور اپنی بات کا لوہا منوانے والے آج مٹی کے تحت دبے ہوئے ہیں۔ کبھی قبر کی اندھیری کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ دنیا کسی کے لیے اپنی نہیں ہے، دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آج آپ رب کو ناراض کرو گے، اگر آج اپنی نفسانی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، مذہب اسلام کا مذاق اڑاؤ گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تمہاری پکڑ کی جائے گی، جب تمہیں اس کی سزا دی جائے گی، جب تمہاری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد کر دی جائے گی، تو کیا بنے گا؟ مذہب اسلام کو ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے، مذہب اسلام کو ہم نے یوں ہی ہواؤں میں اڑا دیا، مذہب اسلام کا ہم نے مذاق بنا رکھا ہے، یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ تو ہم میں سے ہر اس شخص کو چاہیے جو ان تمام غلط کارناموں میں شامل رہتا ہے، سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہو، تو یقیناً رب کی بارگاہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔